فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور وہ ہو مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازمی ہے۔ یعنی اس صورت میں دیت نہیں دی جائے گی کیونکہ وہ کافروں کے درمیان رہ رہا ہے۔ اس کی وجہ بعض نے یہ بیان کی ہے کہ کیونکہ اس کے وارث حربی کافر ہیں اس لیے مسلمان کی دیت لینے کے حقدار نہیں ہیں۔ یعنی وہ کافروں میں رہ رہا ہے، مسلمان ہے، وہ تو مسلمان ہو گیا لیکن اس کے جو اولاد ہے، بیوی بچے وغیرہ، ماں باپ جو وہ کافر ہیں، کافر جو ہے اس کو ورثہ نہیں ملتا، دیت بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کیٹیگری میں بتایا کہ صرف غلام کو آزاد کرنا ہے اور اس کی دیت نہیں، کیونکہ دیت لینے والے کافر ہیں۔ تو ایک تو یہ وجہ بیان کی ہے۔ بعض نے یہ وجہ بیان کی کہ اس نے سلمان نے اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت نہیں کی، تم مسلمان ہو گئے تھے، کافر ملکوں سے تم کو ہجرت کرنی چاہیے تھی، تم نے ہجرت نہیں کی۔ اس وقت بڑی تاکید تھی جو لوگ مکے میں تھے، اس کوتاہی کی وجہ سے اس کی خون کی حرمت کم ہو جاتی ہے، فتح القدیر، کہ اب اس کی دیت نہیں دی جائے گی۔ کیوں وہاں رہا کافروں کے درمیان؟ یہ بھائیو اس کو بھی خیال رکھنا، کافروں کے درمیان رہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا انا بریء ممن یسکن بین ظہرانی الکفر، جو کافروں کے درمیان رہتا ہے میں اس سے بری ہوں۔